لیکن عام روٹین میں بھی وہ ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں. میں وہاں جا کے رو رو کے میں بتاؤں گی کہ اللہ تیرے بندوں نے میرے ساتھ یہ کیا. نرگس جو ہیں اپنا پورا سٹاف لے کے عمرہ کرنے گئی تھی. السلام علیکم، میں ہوں زبیر امان. میری آج کی ویڈیو میڈم نرگس کے حوالہ سے ہے. شوبز کی دنیا کی بے تاج بادشاہ، سٹیج کی دنیا کی بے تاج بادشاہ. انہوں نے سٹیج کو اس وقت چھوڑا جب وہ شہرت کی بلندیوں کو چھو رہی تھی. اب عرصہ ہو گیا ہے، انہوں نے سٹیج کو، تھیٹر کو، فلم کو، ڈراموں کو، ہر چیز کو خیر بات کہہ دیا ہے. مگر اب بھی جب ان کا نام آتا ہے تو لوگ ان کی زندگی کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میڈم نرگس کے اب جو ایام ہیں وہ کیسے گزر رہے ہیں، انہوں نے کتنے حج عمرے ادا کیے ہیں، اب وہ اپنی زندگی کو کیسے گزار رہی ہیں. تو میرے ساتھ اس وقت وہ شخصیت موجود ہیں جو ان کی بڑی قریبی ساتھی ہیں. یہ ان کی سہیلی بھی ہیں، یہ ان کی بہن بھی بنی ہوئی ہیں، اور پھر ڈیجیٹل کی دنیا میں یہ ابھی جب سے ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد یہ واحد اینکر ہیں جو نہ صرف ان کے پاس گئیں بلکہ ان کی عیادت وغیرہ بھی کی، ان سے ملاقات بھی کی. تو ان کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے. بشرا شکیل صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. آپ کی ملاقات ہوئی ہے میڈم نرگس کے ساتھ؟ بڑی تفصیلاً ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے. سٹیج کی دنیا کے حوالے سے ہم بھی جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں. بیک سٹیج اب عرصہ ہو گیا وہ چھوڑ چکی ہیں، کیسی خاتون ہیں؟ بہت ہی نفیس خاتون ہیں، بہت اچھی ہیں. میں نے ان کو جہاں تک پایا، یعنی کہ جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو دنیا جانتی ہے، وہ نرگس نہیں ہے. وہ نرگس ایک بالکل الگ ہے، جیسے کہ ایک اللہ کی بستی میں کوئی رہتا ہے، کوئی اللہ کی لاء میں رہتا ہے، وہ اس طرح کی ہیں. نماز روزے درویش بن چکی ہیں. مطلب نمازیں روزے، ابھی رمضان کے تو روزے سب رکھتے ہی ہیں نا، لیکن عام روٹین میں بھی وہ ہفتے میں 2 روزے رکھتی ہیں. اور ان کا لائف سٹائل آپ دیکھیں، وہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ نرگس ہیں. ماشاءاللہ بالکل سادہ خاتون، بالکل سمپل. آپ ان کو میک اپ میں بھی نہیں دیکھیں گی. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گھر میں بھی اسی طرح چلبلی، میک اپ وغیرہ، ہیل والی جوتی، ساڑیاں، لہنگا، اس طرح کا سین کچھ بھی نہیں ہے. نہیں دیکھیں، گھر کے اندر تو کوئی بھی اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کرتا. ہاں لیکن کہیں آپ نے کسی فنکشن پہ جانا، لائک جیسے شادی پہ جانا ہے، کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے نا، فیملی فنکشن، وہاں پہ بھی جانا تو اس میں بھی انہوں نے حجاب کر کے جانا ہے. ماشاءاللہ. ہاں جی، وہ بغیر حجاب کے نہیں. دیکھیں ایون کہ میں جب ان کے گھر گئی ہوں تو ان کے گھر کے اندر میں نے کوئی پکچر بھی ایسی نہیں دیکھی کہ جیسے ایک ماضی کی یاد ہوتی ہے نا، وہ رکھتا ہے کہ چلو یہ میں نے ماضی میں، وہ انہوں نے اپنا ماضی بالکل ختم کر دیا. وہ کہتی مجھے نہیں یاد ہے میں نے پیچھے کیا کیا. ایک خاتون جو کہ بے تاج بادشاہ بن چکی تھی، کروڑوں ان کے مداح تھے، ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے تھیٹر کو چھوڑ دیا، ڈانس کو چھوڑ دیا، فلموں کو، ڈراموں کو، سارا کچھ چھوڑ دیا؟ اچھا، آپ نے بھی اپنے انٹرو میں یہ بات بولی کہ عروج کی بلندیوں کو چھو رہی تھی. وہ چھو نہیں رہی تھی، وہ عروج کی بلندیوں پر تھیں. وہ وہاں سے واپس آئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنا کیریئر چھوڑا. پھر آپ یہ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ میرا چینل ہے، میرا یوٹیوب ہے، میری انکم یہیں سے آنی ہے. میں نے اپنا گھر جو بھی سرکل ہے میں نے یہیں سے چلانا. اسی طرح نرگس صاحبہ کو بھی پتا تھا کہ میرا ذریعہ آمدن یہی ہے. میرا یہ اگر میں چھوڑ دوں میں کہاں سے کماؤں گی. اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کو ترک کیا. ترک کر کے وہ اللہ کی طرف لگے. اور اللہ کی طرف لگنے کی وجہ ایک یہ تھی کہ وہ حج کر کے آئیں. ماشاءاللہ جب پہلا حج کرنے کے لیے وہ گئی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ بشرا، میں جب حج پہ جا رہی تھی تو میں نے سوچا، میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا تھا کہ اگر اللہ سے میں نے کہا تھا کہ اللہ میں اگر اپنا حج سنبھال سکی تو میں بار بار آؤں گی. اور پھر وہ جب آئیں انہوں نے کہا میں نے اپنا حج سنبھالا. میں نے شوبز کو خیر بات کہا، میں نے فلم انڈسٹری جس میں ان کا بڑا نام تھا اس کو چھوڑا. تو میں پھر اللہ کی طرف ایسی لگی کہ بس اب مجھے اللہ نظر آتا ہے. اچھا، ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک موڑ ایسا آتا ہے جس کے بعد اس کی پوری زندگی دنیا بدل جاتی ہے. اب چونکہ آپ ان کے قریب ہیں، آپ کی ملاقاتیں بھی ہیں ان کے ساتھ، ابھی بھی آپ مل کے آئی ہیں، ان کی زندگی میں ایسا کیا موڑ آیا کہ وہ ماشاءاللہ یہاں سے وہاں پہنچ گئی؟ موڑ میں نے آپ کو بتایا یہی کہ جو وہ اللہ کا گھر دیکھیں. اور اللہ کا گھر یقین کرے ایک ایسا ہے نا کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں آپ کو پیچھے آپ کی اولاد، آپ کو کوئی پیچھے یاد نہیں آتا. یہ میں آپ کو اپنا بھی ایک میں بتاؤں گی، کچھ نہیں. آپ کو بس یہ مطلب آپ نے اللہ کے گھر میں بھی جا کے کسی کو یاد کرنا تو آپ کا کیا فائدہ. آپ کو جب اللہ نے بلا لیا تو وہ اللہ کہتا ہے میں ہوں. تو وہ ان کے اندر آیا ہے. وہ اب جاتی ہیں، ابھی بھی وہ عمرے پہ جا رہی ہیں. اچھا، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ میڈم نرگس جو ہے وہ غریب غربا کی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. جی کرتی. اس میں کتنی سچائی ہے؟ اور پھر چونکہ اب وہ خود تو وابستہ ہی نہیں ہے، ان کا ذریعہ آمدن ہے کیا جس کے ذریعے وہ لوگوں کی ہیلپ وغیرہ کرتی ہیں؟ چلے میں آپ کے چینل کے توسط سے میں ایک بات اور بتا دوں کہ میڈم نرگس جو ہیں اپنا پورا سٹاف لے کے عمرہ کرنے گئی تھی. ماشاءاللہ. اپنے خرچے پہ، اپنے ایکسپینس سے.
انہوں نے کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا تھا کہ اچھا اتنے پیسے دو عمرے پہ, نہیں, یہ بات کرنے والی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں پھر بات وہی ہوتی ہے اللہ اور ان کا معاملہ ہے. کیا کبھی انہوں نے آ کے کسی کو سوشل میڈیا پہ کسی کو یہ کہا میں یہ, یا کسی چیز کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہو, کوئی پکچر دیکھی ہو کہ کسی کی ہیلپ کری, وہ ہیلپ کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں میں کسی کی مدد بھی کرتی ہوں, تو میرا اللہ کا معاملہ ہے. تو ابھی جو حال ہی میں اب یقیناً ان کے ساتھ ایک بڑا برا واقعہ پیش آیا, ویسے ایسے معاملات گھروں میں چلتے رہتے ہیں, لیکن جب لوگ ان کے اوپر آوازیں کستے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب کویسچن مارک کرتے ہیں کہ لو پہلے ڈانسر سی ہن حج عمرہ بھی کر لے, اس طرح کے مطلب مائنس, وہ کم ظرف لوگ ہیں, پراپگنڈا کرتے ہیں, یہ اس کو کم ظرفی کہیں گے. کہ آپ دیکھیں ایک بندہ چلا گیا, اس کو اللہ نے بلایا, اللہ نہ بلائے, یہاں پہ کروڑ پتی بیٹھے ہیں جو نہیں جاتے, توفیق نہیں ہوتی, توفیق وہ یہ اللہ توفیق دیتا ہے. تو نرگس کو بھی اللہ نے توفیق دی, وہ گئی ہیں, اور اب جب ان کی زندگی بدل گئی تو آپ میں یا جو بھی باتیں کرتے ہیں ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ ان پہ بات کرے اس چیز کو لے کے. آپ نے ان سے یہ والا سوال کیا ہوگا کہ جب لوگ آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا پھر انگلی اٹھاتے ہیں تو کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ روتی, وہ رو ہی ہیں میرے سامنے. جب میں نے بات اس ٹاپک پہ میں نے کی ہے تو انہوں نے کہا کہ رو کے انہوں نے کہا بشرا مجھے جو میرے چہرے کے زخم ہے, میرے جسم کے زخم میں بھول جاؤں گی, لیکن یہ جو ان کے لفظ میری عبادت کو لے کے میں یہ کبھی نہیں بھولوں گی. انہوں نے کہا مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میری عبادت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. میڈم جی کو سب سے زیادہ تکلیف اسی چیز کی, جی اسی بات کی. بالکل. اب انہوں نے کوئی نہ کوئی میسیج تو آپ کو دے کے بھیجا ہوگا کہ آپ جو ان کے مداح ہیں یا فین ہیں وہ ڈائریکٹ خود کبھی بھی نہیں آئی اس طرح. جی تو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گی؟ میسیج نہیں, انہوں نے ہی یہ بات کہی ہے کہ بشرا میں اللہ کے گھر جا رہی ہوں, اور اپنا یہ سارا معاملہ لے کے جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میڈیا پہ آئیں, جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ وہ بات کریں, تو انہوں نے کہا کہ بشرا میں اپنا معاملہ اللہ کے پاس لے کے جا رہی ہوں, اور وہ اسپیشلی جا رہی ہوں عمرہ کرنے, اور انہوں نے کہا میں وہاں جا کے رو کے میں بتاؤں گی کہ اللہ تیرے بندوں نے میرے ساتھ یہ کیا. ناظرین, آپ اس بات کے اندر جو درد ہے یا پھر جو تکلیف ہے آپ وہ محسوس کیجئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ خاتون جو کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہنسایا کرتی تھی, اس وقت وہ خود کتنی تکلیف میں ہیں, یا پھر ان باتوں کی وجہ سے وہ کتنی اذیت کا شکار ہیں. تو عبادت کرنا یہ بھی اللہ کی توفیق ہے, ماشاءاللہ وہ کر رہی ہیں, ان کی اپنی زندگی ہے, ان کی اپنی دنیا ہے. ہم آپ لوگ کون ہوتے ہیں جو ان کے اوپر انگلی اٹھائیں یا پھر ان کے اوپر تنقید کریں؟ تو یہ جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ وہ ماشاءاللہ کیسی زندگی گزار رہی ہیں یا پھر وہ کیسی زندگی گزارا کرتی تھی. یہ وہ والے کام ہیں جو کوئی بھی نہیں دکھاتا. آپ نے ان کو ابھی سٹیج پہ دیکھا یا پھر فلموں ڈراموں میں, اصل میں حقیقت میں وہ اس طرح کی خاتون ہے جو کہ آپ کو میڈم جی نے بتایا. تو آپ کا بہت شکریہ. آپ نے, میں آخر میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں. جب کوئی اس طرح کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کے اوپر فتویٰ کیوں نہیں آتا, کیوں نہیں یہ بات کہی جاتی ہے ہمارے علماء کی طرف سے؟ میں درخواست کروں گی آپ کے چینل کے توسط سے کہ خدایا ہمارے علماء جو ہیں وہ ان چیزوں پہ ایکشن لیں, اس پہ فتویٰ جاری کریں, کہ تاکہ کوئی بھی نیکسٹ ٹائم کسی کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کر سکے, کسی کے حج کو لے کے, کسی کے عمرے کو لے کے. بہرحال ہمارے علماء کرام کو, ہمارے مفتیان کو اور ہم سب کو مل کے اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو ایک اچھا میسج ملا ہوگا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.